اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے۔ 3 طرح کا وسیلہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات و صفات کا وسیلہ، اپنے نیک عمل کا وسیلہ، اور کسی زندہ شخص کی دعا کا وسیلہ۔ یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروانا۔ اور میں نے یہ بات بھی عرض کر دی تھی کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس سے آپ دعا کروا رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ نیک ہو، اور اگر زیادہ نیک نہیں بھی ہے تو آپ کی عاجزی اور انکساری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے اپنے سے زیادہ نیک سمجھیں، اپنے آپ کو عاجز گناہگار سمجھیں، اور دوسرے شخص کو ترجیح دیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، مجھ سے بہتر ہوگا۔ جو عمومی زندگی ہماری اس میں بھی یہ چیز ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، ورنہ ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، جو آدمی کہے کہ ہلاک الناس، لوگ برباد ہو گئے ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں، فہو اہلکہم، تو سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا تو یہ کہنے والا ہے۔ آپ نے کچھ لوگوں کی تقریریں سنی ہوگی جن کا یہ ہوتا ہے بس جی تباہی ہوگی، جی بربادی ہوگی، جی لوگ خراب ہو گئے، جی ایمان ختم ہو گیا، جی لوگ بے ایمان ہو گئے ہیں، یہ اس طرح کی تقریریں بھی سنتے ہیں آپ۔ اب یہ دوسروں پر تو اس کی نظر ہے، اور خود کیا کر رہا ہے؟ اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی وقت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتا، اور اللہ اپنی حکمتوں کے مطابق مختلف اوقات لے کر آتے ہیں۔ تو آپ کی جو ذمہ داری ہے بندگی اختیار کرتے ہو، وہ اپنا کام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلطیوں کی نشاندہی نہ کریں، لیکن اس طریقے سے سمجھنا کہ شاید دنیا میں آپ ہی پاک شخص ہے اور باقی سارے خراب ہیں، سارے بے ایمان ہیں، تو اس طرح کا انداز ہوتا ہے کچھ لوگوں کا۔ شریعت میں یہ پسند نہیں کیا گیا، یعنی اس بات کے کہنے والے کو کہا گیا کہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا تو وہ ہے، حالانکہ وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میرے اندر خرابی نہیں ہے، باقیوں کے اندر خرابی ہے۔ تو وہ جو اس کے اندر خرابی نہیں تھی، اس سے بڑی اور خرابی کیا ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، حدیث میں ہے کہ آدمی کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے، یعنی اس کی تباہی بربادی کے لیے، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ تو خیر ضمن ایک بات آگے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسرے لوگوں کو جب آپ اپنے سے نیک سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نیک نہ ہوں، آپ سے زیادہ نیک نہ ہوں، ان سے بھی دعا کروائی جا سکتی ہے۔ میں نے خطبے میں اویس کرنی کی مثال دی تھی۔ اویس کرنی تابعین میں سے ہیں، حضرت عمر سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دعا کروانا۔ حضرت عمر خلیفہ راشد ہیں، صحابی ہیں، تو صحابی اور تابعی کا تو کوئی موازنہ نہیں ہے نا۔ کیا کہا میں نے؟ یہ ہمارے یہاں کرتے ہیں کچھ لوگ، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اس مقام کو نہیں پا سکتی کہ جو کسی شخص نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کی زیارت کر کے حاصل کی ہے۔ اس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں سے دعا کروائیں، دوسروں کو اپنا سفارشی بنائیں اللہ کے حضور۔ وہ جیسے میت کے سفارشی نہیں ہوتے ہیں، ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم سفارشی کرتے ہیں نا، دعاؤں میں بھی ایسے ذکر موجود ہے کہ جئنا شفعاء لہ، ہم اس کے سفارشی بن کے آئے ہیں۔ تو مردوں کے سفارشی بنتے ہیں زندہ لوگ، تو زندہ کو بھی زندہ کے لیے سفارشی بنا کے دیکھیے گا، یہ بھی شریعت میں ہے۔ دعا کروانا کیا کہ میرے لیے دعا کر دینا جی، تو یہ آپ سفارشی بنا رہے کہ اللہ کے ہاں میری سفارش کر دیں، میرے لیے دعا کر دیں۔ تو قرآن مجید سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور احادیث نبویہ سے بھی۔ ایک خاتون تھی، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آئی، میرے لیے دعا کر دیں۔ تو
تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ صبر کریں تو آپ کے لیے جنت ہے، ویسے اگر آپ کہتی ہیں تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ یہ ترجیحات کا فرق ہوتا ہے۔ ویسے ایک خاتون جس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، نبی علیہ السلام سے دعا کروانے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کہتی ہیں تو میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر آپ اس بیماری پر صبر کریں تو صبر کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی لالچ دینا آج کل کہانیاں رہ گئی ہیں، چونکہ آخرت پر ایمان بھی ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور جتنا زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں لوگ آج کل، علوم حاصل کر لیتے ہیں دنیا کے اندر، زیادہ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کھوب جاتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح کی باتوں کو سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی یہ مولویاں دی گلاں نہیں دی کیڑی حقیقت ہوگی۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں مومن کی، کہ جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، ایمانیات کو مانتا ہے، تو اس کی بات ہے۔ اب وہ خاتون کیا کہتی ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ آپ دعا نہ کیجیے، یعنی اگر اس بیماری پر صبر کے نتیجے میں مجھے جنت کی گارنٹی اس زبان سے مل رہی ہے جو زبان ہلتی ہے رب کی وحی کے ساتھ، تو میں صبر کروں گی، لیکن ایک دعا ضرور کر دینا کہ جب میرے پر یہ کیفیت آئے، یہ دورہ پڑے مرگی کا، تو میرا جسم نہ کھلے۔ اور آپ جانتے ہیں جو آدمی بے ہوش ہوتا ہے اس پر کوئی شرعی پابندی لاگو نہیں ہوتی۔ جب آدمی بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے وہ شرعی احکام کا پابند نہیں ہوتا، ہوش ہی نہیں ہے نا، تو احکام تو ہیں، ہوش کی بنیاد پر ہوش ہے نہیں۔ اب اس کا جسم اگر کپڑا آگے پیچھے ہو گیا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگی، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود وہ پاک دامن مومنہ کو اتنی فکر ہے کہ میں جب حالت غیر میں ہو جاؤ، مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہو، اللہ سے دعا کر دینا کہ میرا سطر آگے پیچھے نہ ہو، اس حالت میں بھی تو آپ نے وہ دعا اس کے لیے کر دی۔ تو دوسروں سے، نیک لوگوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروانا، یہ بات میں عرض کر رہا ہوں۔